اپنی اصل بات آپ کو بتا رہا ہوں. انہی اولیاء اکرام میں سے آتے ہیں محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا, کتنا مرتبہ دیا کہ اولیاء جتنے بھی دنیا میں اولیاء ہیں ساروں کا مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. بہت پایدار آدمی تھے, ولی تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے. تقوی بہت زیادہ تھا. جس آدمی کے اندر جتنا تقوی ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو ولایت کے مقام پر پہنچائیں گے. حضرت کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. جیلان بھی کہتے ہیں, گیلان بھی کہتے ہیں. حضرت ایران کے مغربی شمالی حصے میں پیدا ہوئے. جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کی نسبت سے آپ کو جیلانی کا لقب پڑ گیا. آپ کے والد کا نام ابو صالح. جب ابو صالح نوجوان تھے انہوں نے ایک دن سفر کے لیے نکلا. جب راستے میں سفر کر رہے تھے کرتے کرتے ان کو بھوک کی شدت محسوس ہونے لگی. انہوں نے دیکھا کہ بازو ایک تالاب ہے, تالاب کے اوپر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے, پانی سے بہلتا ہوا آ رہا ہے. انہوں نے اس سیب کو اٹھا لیا, اٹھا کر آدھا کھا لیا. آدھا کھانے کے بعد ان کے دل میں یہ بات محسوس ہوئی, دیکھو پیارے بھائیوں, آپ کے جو بڑے اسلاف تھے, آپ سے پہلے جو لوگ زندگیاں گزار کر گئے, ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا, ان کا یقین اللہ کی ذات سے کتنا مضبوط تھا. یہ گناہ کرتے تو کس طرح بل بلا جاتے. ایک سیب کا ٹکڑا, آدھا سیب کھا لیے. آدھا سیب جیسے ہی کھا لیے ان کو یہ ڈر ہونے لگا, یہ تو میں گناہ کا کام کر دیا, بغیر اجازت کے کھا لیا, پتا نہیں اس کا مالک کہاں ہے اور مجھے اللہ معاف کریں گے یا نہیں. تو سیب کی تلاش میں باغ کی طرف جانے لگے. لوگوں کو پوچھ رہے تھے یہ کس کا باغ ہے. لوگوں نے بتایا عبداللہ اسمعی کا. وہ تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچ گئے, عبداللہ اسمعی کے پاس. وہاں جا کر حضرت ابو صالح نے کہا میں آپ کا سیب پانی میں دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا, میں اٹھا کر کھا لیا, آپ کی اجازت کے بغیر, آپ مجھے معاف کر دیں. اس وقت عبداللہ اسمعی رحمت اللہ علیہ نے کہا میری 2 شرطیں ہیں, اگر آپ قبول کر لیں گے میں معاف کر دوں گا. تو ابو صالح نے کہا جی بتائیے آپ کی کیا شرطیں ہیں. عبداللہ اسمعی نے کہا میرا یہ جو سیب کا باغیچہ ہے, سیب کا باغ ہے, آپ اس کی 10 سال تک دیکھ بھال کریں گے. جب آپ 10 سال اس کی دیکھ بھال کرنے لگ جائیں, جب آپ کے 10 سال ختم ہو جائیں آپ میرے پاس آئیں, میں دوسری بات بتاؤں گا. تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے باغ کی دیکھ بھالی کرنے لگ گئے. تقریباً 10 سال تک سیب کی رکھوالی کرتے رہے, سیب کے باغ کی. جب 10 سال ہو گئے تو آئے عبداللہ اسمعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ 10 سال ہو گئے, کیا آپ مجھے معاف کر دیے جو میں نے آپ کا آدھا سیب کھایا تھا. تو حضرت نے کہا پھر جائیے ایک سیب لے کر آئیے. ابو صالح گئے, ایک سیب لے کر آئے, وہ کھائے. عبداللہ اسمعی جو پیکھا نکل گیا. کتنی ایمانداری تھی دیکھو پیارے بھائیوں پہلے زمانوں کے آدمیوں کے اندر. تو عبداللہ اسمعی نے کہا آپ کو پتا نہیں چلا, آپ 10 سال تک سیب کے باغیچے کی حفاظت کرتے رہے,
یہ سیب تو تیکھا نکلا ہے۔ تو اس وقت ابو صالح نے کہا میں آدھا سیب کھایا تھا جس کی سزا 10 سال بھگت رہا ہوں، میں یہ غلطی نہیں کیا کہ اگر میں اور سیب کھا لیتا پتہ نہیں مجھے اور کتنے سال سزا بھگتنا پڑے گا، اس ڈر کی وجہ سے میں سیب نہیں کھایا، آپ کے باغیچے کی حفاظت کرتا رہا۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا! اے میرے پیارے بھائیوں، آپ وہ لوگوں میں سے ہیں، آپ وہ لوگوں میں سے ہیں، آپ کا ایمان کہاں چلا گیا؟ آپ کا ایمان تو پہاڑوں سے مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم اپنے حالت پر خود افسوس کریں پیارے بھائیوں، آج ہم کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنے نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیا ہے، جب تک ڈھیل دیا ہے، جب پکڑے گا اللہ ہماری چمڑے کو ڈھیر دے گا۔ پیارے بھائیوں، وقت ہے، وقت سے پہلے اپنے آپ کو ایک دین کا سپہ سالار بنائے، ایک متقی آدمی بنائے، ایک پرہیزگار آدمی بنائے، جس طریقے سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے، اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں موجود تھی، یہ ہمارے دلوں میں آ جائے۔ موت سے پہلے ہر ایک آدمی اتنے اعمال کر لے کہ میرا جنازہ جب وہاں چلا جائے گا کچھ اعمال میرے کام آئے۔ تو حضرت اللہ اکبر، کیا ایمان تھا! انہوں نے کہا 10 سال تک میں نے آپ کی خدمت کی، آپ کے باغ کی، میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کھایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں کھا لیتا میری سزا میں اور اضافہ ہو جاتا۔ وہ سی چیز ہوتی ہے بھائیوں، ان کو تقویٰ، جس آدمی کے اندر تقویٰ آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو ولایت کا مقام عطا کرتے ہیں۔ تو پھر دوسری شرط انہوں نے بتائی، دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے، میری بیٹی ہے جو لنگڑی ہے، لولی ہے اور کانوں میں اس کو سنائی نہیں دیتا، اس سے آپ کو شادی کرنا ہے۔ تو عبداللہ ابو صالح نے قبول کر لیا۔ جب نکاح ہو گیا اپنی بیوی کے پاس آئے تو دیکھا ایک عورت ہے جو شرم سے لپٹی ہوئی چادر پہنی ہوئی ہے، صحیح سالم ہے، اس کی آنکھ بھی ہے، اس کا پیر بھی ہے اور اس کے کان بھی صحیح سالم موجود ہیں۔ یہ دیکھتے ہی فوراً بھاگ کر آ گئے۔ عبداللہ اسماعیل سے کہا آپ نے کہا تھا لنگڑی ہے، لولی ہے، یہاں تو صحیح مجسمہ ہے۔ حضرت عبداللہ اسماعیل مسکرائے اور کہا وہ میری بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، میں لنگڑی اس وجہ سے کہا تھا کہ جب سے یہ پیدا ہوئی اب جو بڑی ہو گئی ہے اب تک اس کا قدم کسی غلط جگہ پر نہیں پڑا۔ ہمیں سوچنے کی بات ہے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمیں جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، خاص کر عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھول سی بیٹیاں ہوتی ہیں، ہمیں ان کی نگرانی کرنا چاہیے۔ میں اگر کہوں تو چھوٹی بات بڑا منہ ہو جائے گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، عقل مند ہے، آپ سمجھ جائیں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو وہ غلط جگہ قدم نہیں اٹھائی، آپ نے کہا اندھی ہے، تو حضرت عبداللہ اسماعیل نے کہا میں اندھی اس وجہ سے کہا تھا کہ میری بچی اب تک کسی غیر محرم آدمی کو نہیں دیکھی، اس وجہ سے میں اس کو اندھی کہا تھا۔ اور آپ نے کہا سنائی نہیں دیتا، حضرت عبداللہ اسماعیل نے کہا اب تک میری بچی جو ہے وہ کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنتی۔ پیارے بھائیوں، یہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری، یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ۔ آج ہم تاریخ سے کوسوں دور
چلے گئے ہیں. ہمیں جاننا چاہیے ہماری ہسٹری کیا ہے, ہماری تاریخ کیا ہے. صحابہ کی تو ہے ہی ہے, لاجواب ہے, لیکن جو ہمارے اولیاء ہیں, اولیاء کے اوپر جو ان کے اسلاف تھے, ان کی کیا ہسٹری تھی, ہمیں جاننا چاہیے پیارے بھائیوں. تب جا کر جب والد کے اندر اتنا جذبہ تھا, جب شوہر کے اندر جا کر اتنا جذبہ تھا, جب ان کی بیوی کے اندر اتنا جذبہ تھا, تب اللہ تبارک و تعالی حضرت عبد القادر محبوب سبحانی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں. والد بھی نیک, والدہ بھی نیک. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ذریعے ان دونوں کو بیٹا عطا فرمایا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ میں عرض کرنا تھا, لیکن وقت کی کم دامنی کی بنا پر میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا. انشاءاللہ اگلی جمعہ اگر آپ کے سامنے موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا حضرت محبوب سبحانی بچپن ہی سے ان کو